بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت ششم کی اردو کی کتاب سے سبق نمبر 7 پڑھیں گے، تو آپ تمام طلباء طالبات اپنی اردو کی کتاب کاروان اردو سے سبق نمبر 7 کھول کر سامنے رکھیے اور خاموشی سے اس سبق کو ملاحظہ فرمائیے۔ پیارے بچوں، آج کا سبق علاج بالغذا کے عنوان سے ہے اور یہ ایک نظم پر مشتمل ہے۔ نظم اشعار کی شکل میں لکھی جاتی ہے، اور جب کوئی پیراگراف کی شکل میں تحریر کی جائے تو اس کو نثر کہا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ اشعار اس میں قافیہ اور ردیف کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس کو نظم کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک علاج بالغذا کے عنوان سے مشہور نظم ہے جو کہ 3 دہائی قبل، تقریباً 3 دہائی کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اس سے عرصہ میں حکیم سعید صاحب نے تحریر فرمائی تھی۔ یہ نظم اپنی اہمیت اور افادیت اور انفرادیت میں سب نظموں پر نمایاں ہے، کیونکہ اس میں اشعار کی شکل میں مختلف تجاویز اس حکیم صاحب نے پیش کی ہیں، جس سے آج بھی انسان مستفید ہو رہے ہیں، اور یہ ایک طبی مشوروں پر مشتمل نظم ہے۔ نظم کا پہلا شعر ہے: جہاں تک کام چلتا ہو غذا سے، وہاں تک چاہیے بچنا دوا سے۔ اگر نظم کے اس پہلے شعر کو بغور ملاحظہ فرمائیں تو اس میں شاعر نے ہمیں غذا کی طرف اور غذا کی اہمیت کی طرف رجحان دلوایا ہے کہ ہمیں غذا کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے بنسبت دوا کے، کیونکہ دوا انسان کی مجبوری ضرور ہے، لیکن اگر ہم اپنی غذا کا خیال رکھیں اور غذا کو مناسب طریقے سے استعمال کریں تو ہمیں دوا کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ نظم کا دوسرا شعر: اگر تجھ کو لگے جاڑے میں سردی تو استعمال کر انڈے کی زردی۔ یہ بھی ایک طبی مشورہ ہے کہ اگر آپ کو سردی کا زیادہ احساس ہوتا ہے تو آپ انڈے کی زردی استعمال کریں۔ تیسرے شعر میں ہے: جو ہو محسوس معدے میں گرانی تو پی لے سونف یا ادرک کا پانی۔ کیا خوب مشورے دیے جا رہے ہیں کہ اگر آپ کو معدے میں تکلیف کا احساس ہوتا ہے تو سونف یا ادرک کا پانی استعمال کریں گے تو آپ کو افاقہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے: بنے گر خون کم بلغم زیادہ تو کھا گاجر چنے شلگم زیادہ۔ ان کہ اگر آپ کو خون کی کمی کا احساس ہو رہا ہو تو آپ گاجر اور چنے اور شلگم کو اپنی غذا میں استعمال کریں گے تو آپ کو اس سے بہتری محسوس ہوگی۔ اس کے بعد ہے: جگر کے بل پہ ہے انسان جیتا، اگر ذوف جگر ہے کھا پپیتا۔ یعنی کہ جگر جو ہے یہ انسان کے بدن میں ایک بہت ہی اہم عضو ہے، اگر اس میں ذرا سا بھی کوئی نقص آ جائے، خامی آ جائے تو انسان بیماریوں میں گھر جائے گا اور انسان موت کی طرف جانب سفر ہو جائے گا اور جلدی اس کی حیات کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ تو اگر انسان اپنے جگر کو صحیح رکھنا چاہتا ہے، تندرست و توانا رکھنا چاہتا ہے، تو اس کو غذا میں پپیتا استعمال کرنا چاہیے، جو کہ ایک پھل ہے، اور اس کے استعمال سے انسان جگر کی بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ دوسرا شعر پھر: جگر میں ہو اگر گرمی دہی کھا۔ یہ بھی جگر کی ہی صحت کے لیے ایک مشورہ دیا جا رہا ہے کہ اگر جگر میں آپ کو گرمی کا احساس ہو تو دہی کا استعمال کرو، اس کے بعد آپ کو افاقہ ہو جائے گا۔ اگر آنتوں میں خشکی ہو تو گھی کھا۔ یعنی کہ اگر آنتوں میں خشکی ہو جاتی ہے، کھانسی ہو جاتی ہے، سانس لینے میں دقت ہو جاتی ہے تو دیسی گھی کا استعمال کرنے سے انسان کی سانس کے اور آنتوں کی خشکی کے مسائل صحیح ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے: تھکن سے ہوں اگر عضلات ڈھیلے تو فوراً گرما گرم دودھ پی لے۔ یعنی کہ اگر آپ کو تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے تو گرم دودھ کا استعمال کرنے سے آپ تھکاوٹ سے اجتناب حاصل کر سکتے ہیں۔
جو طاقت میں کمی ہوتی ہو محسوس تو مصری کی ڈلی ملتان کی چوس. یہ مصری جو ہے یہ بھی ایک شوگر کی ایک پیوریفائڈ قسم ہوتی ہے. اس میں مطلب ہے تو یہ بھی چینی نمائی لیکن یہ خالص ہوتی ہے اور کیمیکل سے پاک ہوتی ہے، جس میں زیادہ خطرناک جو انسان کی صحت کے لیے کیمیکل ہوتے ہیں اس کا استعمال نہیں کیا جاتا. ایسا کچھ اس میں غذائیت زیادہ ہوتی ہے جو انسان کی طاقت میں اضافہ کرتی ہے. تو اس شعر میں شاعر نے طاقت کی کمی کا علاج بتایا کہ اگر آپ اپنی جسمانی کمزوری اور اپنی تھکاوٹ کا شکار ہیں تو پھر مصری کی ڈلی ملتان کی چوس یعنی کہ انسان کو اپنی غذا میں مصری استعمال کرنی چاہیے. اس کے بعد اگلا شعر ہے، زیادہ اگر دماغی ہے تیرا کام تو کھا لے شہد کے ہمراہ بادام. کیا خوب یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے شہد اور بادام اپنی غذا میں استعمال کیے تو آپ کا دماغی کام آسان ہو جائے گا اور آپ کو دماغی سکون اور دماغ کو طاقت ملے گی. اس کے بعد اگلا شعر ہے، اگر ہو قلب پر گرمی کا احساس مربع آملہ کھا اور اناس. یعنی کہ اگر آپ کو دل میں گرمی ہو رہی ہو یا دل گھٹ رہا ہو تو آپ مربع کھائیں آملے کا اور انناس وغیرہ، یہ آپ اپنی غذا میں استعمال کریں گے تو آپ کو افاقہ ہوگا. اگلا شعر ہے، جو دکھتا ہو گلا نزلے کے مارے تو نمکین پانی کے تو کر نمکین پانی کے غرارے. یعنی کہ اگر آپ کو گلے میں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے یا آپ زکام نزلہ کا شکار ہو جاتے ہیں تو نمکین پانی کے غرارے کرنے سے آپ اپنے آپ کو پرسکون محسوس کریں گے. اگلا شعر ہے، اگر ہے درد سے دانتوں کے بیکل تو انگلی سے مسوڑوں پر نمک مل. یعنی کہ مسوڑوں پر نمک ملنے سے آپ کے دانتوں کا درد دور ہو جائے گا اور آپ اپنے آپ کو آرام دہ محسوس کرتے ہیں. جو بدہضمی میں چاہے تو افاقہ تو دو ایک وقت کا کر تو افاقہ. یعنی کہ اگر آپ کو بدہضمی یا آپ کو فوڈ پوائزننگ ہو رہی ہے تو آپ ایک دو وقت کا افاقہ کر لیں گے تو آپ اپنے آپ کو بہتر محسوس کریں گے. ایک اس میں اہم پوائنٹ آپ کو بتا دوں بچوں کہ افاقہ اور فاقہ دونوں بہت زیادہ ملتے جلتے لفظ ہیں. جسٹ افاقہ کے شروع میں الف ہے اور فاقہ کے شروع میں الف نہیں ہے اور ان دونوں الفاظ کی میننگ مختلف ہیں. افاقہ کہتے ہیں بیماری سے نجات مل جانا یا بیماری میں بہتری آنا یا تندرستی کی طرف بڑھنا، تو یہ ہوتا ہے افاقہ. جبکہ فاقہ ہوتا ہے کہ غذا کی کمی، سمجھو کہ آپ کھانا نہیں کھا پا رہے، کھانا آپ نے چھوڑ دیا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے فاقہ کشی، فاقہ کرنا، یعنی کہ کھانا نہ کھا. پیارے بچوں، اس کے بعد نظم کا اگلا حصہ ہے اہم الفاظ کے معنی. آپ سب اپنے کاپی میں یہ اہم الفاظ کے معنی بھی تحریر کریں گے اور اس نظم کو خوشخط انداز میں تحریر کریں گے. اہم الفاظ کے معنی آپ کو ایک بار دہرا دیتے ہیں. ذوف جگر پہلا لفظ تھا، اس کا مطلب ہوتا ہے جگر کی کمزوری یا جگر کی خرابی. اس کو ذوف جگر، ذوف سے ہی لفظ ضعیف نکلا ہے، ذوف سے ضعیف. ضعیف کا جیسے مطلب ہے کہ بڑھاپا، بوڑھا ہو جانا. ذوف بھی ایکچولی کسی بھی جسم کا حصہ یا کوئی بھی اگر آپ انسان لگا لیں جب وہ کمزور اور بالکل اپنے آخری مراحل میں ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ ذوف لگ گیا ہے. سمجھیں کہ ضعیف ہو چکا ہے یا پرانا ہو چکا ہے یا یہ اب اپنی طاقت کھو چکا ہے، اس کو ذوف کہا جاتا ہے. جگر کی کمزوری، جگر کی خرابی اس کے معنی تھے. عضلات کہتے ہیں پٹھے. گوشت کے سرخ ٹھوس حصہ کو بھی عضلات کہا جاتا ہے. یعنی کہ انگلش میں لفظ ہے مسلز. اس مسلز کا مطلب ہوتا ہے عضلات، عضلے. یہ انسان کا جسم مختلف عضلات سے مل کر بنا ہوا ہے. اس کے بعد اگلا لفظ ہے قلب. قلب کا مطلب ہوتا ہے دل، قلب. اگلا لفظ ہے افاقہ. جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ فاقہ اور افاقہ میں جسٹ الف کا ہی فرق ہے. اگر شروع میں الف لگ جائے تو افاقہ ہو جائے گا، اگر الف کو ہٹا دیتے ہیں تو فاقہ بن جائے گا. افاقہ یہاں پہ لفظ ہے تو افاقہ کا مطلب بیماری کی شدت میں کمی ہونا. اس کے بعد لفظ ہے فاقہ. فاقہ مطلب بھوکا رہنا، کھانا کھائے بغیر رہنا.
پیارے بچوں، آج کی یہ ایک نظم جو آپ نے بغور ملاحظہ فرمائی ہے، اس نظم کو خوشخط انداز میں تحریر فرمانا ہے اور اس کے اہم الفاظ کے معنی کو بھی تحریر فرمائیں اور اس کو اچھی طرح یاد کریں گے۔ پیارے بچوں، گھر رہیے۔